بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تمہیں جو ہے وہ عمل کرنے کی اور یہ ساری چیزیں پر اس کے بعد امام جو ہے وہ 3 سیٹس آف نصیحت کرتے ہیں، اور جو 9 پوائنٹس ہیں کہ جس میں 3 ایک چیز کے لیے، 3 ایک چیز اور 3 ایک چیز کے، مجھے لگتا ہے کہ میں شاید نہ پہنچ پاؤں، اس تک کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال ایک آدھ سیٹ آپ کی خدمت میں اس میں سے پہنچ۔ 9 نصیحتیں کی ہیں امام نے، اور یہ نصیحتیں جو ہیں وہ اس کا تعلق ہو سکتا ہے ظاہراً کوئی بولے کہ اس کا تعلق کیا ہے، کیونکہ امام بہتر جانتے ہیں کہ کس چیز کا تعلق جو ہے وہ کس چیز سے ہے۔ خوب انسان جب ان چیزوں پر عمل کرتا ہے تبھی انسان جو ہے وہ کسی مقام پر پہنچتا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ میں آپ کو دیکھ کے پڑھوں، ویسے مجھے زبانی یاد ہے، میں اتنی دفعہ پڑھی ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جو ہے وہ آپ کو یہ ایک سیٹ جو ہے وہ بتاؤں۔ امام جب اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ میں تمہیں، جب ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو امام کہتے ہیں کہ میں تم کو 9 اہم باتیں بتاتا ہوں، بے شک میری یہ نصیحت ہر اس شخص کے لیے ہے جو حق کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تم کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان میں سے 3 کا تعلق نفس کی ریاضت سے ہے، 3 کا تعلق علم اور بردباری سے ہے، اور 3 کا تعلق علم اور معرفت سے ہے۔ نفس کی ریاضت کیا؟ یعنی نفس انسان کے انٹرنل کیفیت ہے، ڈیزائر ہے، اس کو کنٹرول کرنا۔ بعض اوقات ہندو مرتاز کو آپ نے دیکھا، وہ اتنے دن پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں صرف اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، کئی دن کھانا نہیں کھانا، کئی دن اپنے آپ کو ایک ہی چیز میں۔ خوب یہ کیا ہے؟ انسان اپنے نفس کو کیا کرتا ہے؟ قابو کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ جبکہ امام نے 3 باتیں بتائی ہیں نفس کو قابو کرنے کی، یعنی ٹو کنٹرول یور اون ڈیزائر۔ اب آپ اس کو کیسے کریں؟ 3 کا تعلق علم اور بردباری۔ علم کرتے ہیں کو پیشنس از اے کائنڈ آف علم، یعنی انسان کی پرسنالٹی میں ایک ایسی چیز آ جائے کہ اس کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہو جائے، چیزیں آئیں ایبزارب ہو جائے، کچھ کہا جائے ایبزارب ہو جائے، یعنی ریفلیکشن نہ کرے، ایبزارب ہو جائے، تو یہ علم اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بردبار یعنی پرسنالٹی بہت ہیوی ہو جاتی ہے۔ ایک شخص جو ذرا سے تنکے پر بھڑک جائے، ذرا سی بات پہ شاؤٹ کر جائے، وہ بردبار نہیں ہے، بہت ہلکا آدمی ہے۔ سائلنس برنگ کیا طوفان لے کر آتے ہیں، خاموشیاں طوفان کی علامت ہے، اس لیے انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ خاموشی انسان کو بہت آگے لے کے جاتی ہے محترم۔ اب یہ 3 سٹیپ جو ہے وہ کیا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ بس ان تمام باتوں کو اچھی طرح یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا، اور اس بارے میں سستی اور غفلت نہیں کرنا۔ بہرحال ہم سب کے لیے، بہرحال ہم کوشش کریں تاکہ ہم اس پہ عمل کریں۔ عنوان بشری کہتے ہیں کہ میری تمام توجہ امام کی فرمائشات پر تھی، یعنی میں نے پوری کنسنٹریشن کو امام کی طرف فوکس کر دیا کہ امام کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں پہلے 3 سٹیپ کس کے لیے؟ نفس کی ریاضت کے لیے۔ جس چیز کو طبیعت پسند نہ کرے اسے نہ کھاؤ، کیونکہ ایسا کرنا حماقت اور جہالت کا باعث بنتا ہے۔ اب یہ بڑی پریکٹیکل چیز ہے۔ اب آپ بولیں گے نفس کی ریاضت کے لیے تو کچھ چلے دیتے ہیں امام نے نفس کی ریاضت کے لیے 3 چیزوں کا تعلق شکم سے بتایا، پیٹ، یعنی امام جانتے ہیں کہ انسان کا نفس کن چیزوں کی وجہ سے کنٹرول، اسی لیے روزہ نفس کو قابو کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس لیے مستحب ہے کہ انسان روزے کو اسلامی مہینوں میں جو ہے وہ رکھے، اور منڈے اور تھرسڈے کا روزہ مستحب بھی ہے، پروفٹ بھی رکھتے تھے۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ سے کوئی چیز چھوٹ نہیں رہی ہو، خاص طور پہ زمانوں سے، انسان مشکلات ہیں، دنیا ہے، سوشل میڈیا ہے، گناہ ہے، نہیں چھوٹ رہا، روزہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کا روزہ ہے، جیسے تو ابھی آپ کو کوئی غلط چیز نظر آئے تو آپ کیا بولتے ہو؟ روزہ ہے بند کرو، چینج کرو، افطار کے بعد دیکھیں گے۔ کیوں؟ روزہ کیا مطلب کوئی دیکھ رہا ہے؟ انٹرنل ایک پاور ہے جو کہتی ہے روزہ ہے، پھر روزے میں روزہ ہے، روزے میں ڈھیلا ہو جاتا ہے،
رمضان کے بعد ویسے ڈھیلا ہے. لیکن روزہ انسان کو کنٹرول رکھتا ہے اسٹرانگ. تو وائی وی آر ناٹ پریکٹسنگ روزہ نارمل ڈیز. کہ اب مجھے لگ رہا ہو کہ میں مشکل میں ہوں تو میں ہفتے میں ایک آدھ دفعہ روزہ رکھ لوں. تو یہ کیوں روزہ؟ کیونکہ روزہ رکھنے سے آپ کا کھانا پینا کیا ہوتا ہے؟ اسٹاپ ہو جاتا ہے. کھانا پینا اسٹاپ ہوتا ہے تو فوراً نفس کنٹرول میں آتا ہے. بغیر آپ بولے کہ میں آپ دیکھیں اسلام منع کرتا ہے بہت ساری پیٹ بھر کے کھانا، رات کو زیادہ کھانا، یہ ساری چیز. تو امام کیا فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو تمہیں دل نہیں چاہ رہا اس کو نہیں کھاؤ. ابھی کتنی اچھی بات ہے، لیکن ابھی ہم لوگ کہتے ہیں چلو کھا لو، چلو چائے بھی پی لو. میں نے بعض علماء کو جو تھوڑا بہت دیکھا، جانا مطلب ایکسٹرا چائے بھی نہیں پیتے. نہ بولیں کہ بیٹھے ہیں چائے نہیں پی. کیوں؟ نفس کنٹرول. لوگ کھانا کھانے میں، خوراک کھانے میں احتیاط کرتے ہیں بہت، اور خاص طور پہ ابھی دل نہیں چاہ رہا اور آپ دے دو. یہ جو چیز ہے نا، جو دل نہیں چاہ رہا زبردستی، یہ بہت افیکٹ کرتی ہے انسان کے اوپر. جب انسان اپنے شکم کو روک نہیں پاتا، زبان کو روک نہیں پاتا، زبان کو روک نہیں پاتا، نگاہوں کو روک نہیں پاتا، خوب نگاہوں کو روک نہیں پاتا، سوچوں کو روک نہیں پاتا، سوچوں کو روک نہیں پاتا، گناہ ہو جاتا ہے. کتنا ہے؟ ابھی آپ اپنی شکم کو روک لو تھوڑا سا، کل دیکھوں گا سب کی ٹیبل پہ کتنا رکتا ہے. کوشش کر، افطار ہے آپ کھائیں جتنا کھائیں. رمضان میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ٹینشن نہیں لیں آپ لوگ. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ صرف وقت بھوک کھانا کھاؤ. یعنی یہ امام علی علیہ السلام کی بھی حدیث ہے جان محترم. اللہم صلی علی محمد. امام کی حدیث ہے کہ جب تمہیں بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، جب بھوک نہ لگے. یعنی واقعی انسان کو جب ہو انسان، اور امام فرماتے ہیں اور جب بھوک لگے کھاؤ، اور جب تک بھوک ہو تب تک کھاؤ. نہیں بعض اوقات انسان کو بھوک لگ رہی ہے یا دھونے والے لے کے چلتا ہوں یوں کرتا ہوں، نہیں. امام فرماتے ہیں بھوک ہے اچھی طرح کھاؤ، لیکن بھوک نہیں ہے نہیں کھاؤ. ایسا نہ ہوتا. اس ایک ایک سٹیپ پر کئی حدیثیں ہیں اس کتاب میں، بہت ساری. میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کے پاس ساری حدیثیں جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش کروں، لیکن یہ کہ بہرحال جب انسان کو بھوک لگے اس ٹائم، کیونکہ شکم کا تعلق بہت زیادہ ہے. بعض اوقات لوگوں کو عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں. مولانا ہم نے رات کو یہ خواب میں دیکھ لیا، یوں ہو رہا ہے، گر رہے ہیں، کوئی جانور پیچھے بھاگ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ رات کو پیٹ بھر کے کھایا تھا. پیٹ بھر کے کھانا ذہن میں عجیب عجیب سے خواب لے کر آتا ہے کہ مولانا کیا کریں. ہم نے اپنے استاد سے سیکھا، دیکھا، اس نے پوچھا اس نے رات کو زیادہ کھایا ہوگا، پوچھو اس سے. پوچھا تو واقعی ایسے ہوتا ہے. آدمی جب اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو کھانا ہلکا کھانا چاہیے. بہت افیکٹ ہے اس کہ انسان جو ہے وہ اپنے، حدیث ہے انسان اپنے شکم کو 3 حصوں میں تقسیم، کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ایڑ کے لیے. اور ہم یہاں تک کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میٹھا پہلے بتانا تھا، لیکن پھر کہتے ہیں میٹھے کی جگہ الگ سے رکھی ہوئی ہے ہم نے. یہی وجہ ہے جان محترم کہ انسان بعض اوقات عبادت میں کھڑا نہیں ہو پاتا، سستی ہے، سجدہ نہیں ہو پا رہا انسان سے لمبا. یہ سب فیکٹرز ہیں. گریا نہیں آ رہا آنکھوں میں، یہ سب یہی فیکٹرز ہیں انسان. اور ادھر آپ حدیث دیکھیں لقمے کی معرفت کی، جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، اللہم صلی علی محمد. یعنی بی بی فرماتی ہیں جب تمہارے ہاتھ میں لقمہ ہو تو یہ دیکھو کہ یہ آیا کہاں سے. مثلا سبزی ہے، گوشت ہے، یہ کیسے آیا، یہ کیسے بنا ہوگا، کیسے خدا نے اس کو زمین سے اگایا ہوگا، کس طرح اس کے اندر ذائقہ ڈالا، کس طرح اس میں تاثیر ڈالی، کس طرح اس میں انرجی ڈالی، کس طرح سورج اس پہ رکھا ہوگا، کیسی ہوائیں اس پہ چلی ہوں گی، کتنا پانی اس نے لیا ہوگا، کتنی معرفت کے ساتھ یہ ایک پتا تمہارے ہاتھ تک پہنچا ہے. تو کس طرح تمہارا معرفت والا خدا ہے. اب یہ جب لقمہ تم کھاؤ گے تو تمہارے وجود میں معرفت آنی چاہیے. اب آپ سوچیں وہ ایک لقمے کے آداب، لقمے کی معرفت، لقمے کا طریقہ. لیکن آپ یہی دیکھیں انسان کو یہی کرنا چاہیے نا، خدا سے دعا مانگنی چاہیے، خدا یہ تو مجھے کھانا دے رہا ہے، خوراک دے رہا ہے، یہ تیری عبادت میں خرچ ہو. انسان کھانا کھائے اس میں طاقت آئے تو خدا نہ کرے کہ طاقت کے ساتھ انسان گناہ کرے.
انسان کو اللہ اگر طاقت دے رہا ہے، اس کی باڈی میں پاور دے رہا ہے، انرجی دے رہا ہے، تو اسے حلال کام میں اور خاص طور پر خدا کی عبادت میں خرچ ہو، انسان بہرحال اس عبادت کی طرف جائے۔ ایک جو ہے وہ شخص تھا اور ملا تھے بہت بڑے، پہلے وہ جوال تھے، یہ چیزوں کو جو سیتے ہیں انسان، ابھی تو آئی ڈونٹ نو یہاں دکانیں ہوتی ہیں، جیسے اب تو ہر چیز میٹریس اور بلینکٹس ملتے ہیں، پرانے زمانے میں لوگ کاٹن لے کے سیا کرتے تھے، دکانیں ہوتی تھیں کاٹن کاٹ کاٹ کے وہ سیتے تھے۔ تو اس کے شاگرد کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھا تو میں نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بالکل ریڈ ہو گیا، اور اچانک سے ایسا ریڈ اور پھٹا اور نماز ختم ہوئی تو ایک دم نماز کے بعد کہتا ہے کہ وہ میرا جو جوال تھا جس سے میں کرتا تھا وہ میں نے فلانے کو دیا ہوا تھا۔ شاگرد نے کہا استاد یہ نماز جو ہے یہ خدا تک جانے کے لیے یا کوئی بھی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے؟ ایک دم جب اس نے جملہ کہا میرا بدن لرز گیا، میں نے دکان کی چابی اس کو پکڑائی، کہتے اس نے چابی استاد شاگرد کو دی، کہا یہ لو دکان، کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہاں جا رہا ہوں تاکہ ایسی نماز سیکھوں جس میں میں خدا تک پہنچوں۔ اور وہ پھر ملا جو ہے وہ علی جوال علی بن گیا ہے۔ ظاہر انسان یعنی اس تلاش تک جائے۔ بہرحال ہماری تو نمازیں واقعی ٹوٹی پھوٹی ہیں، یعنی ہر روز نماز کے بعد سجدے میں یہی کہنا پڑتا ہے پروردگار اس نماز کو واپس نہ پھینکنا، ورنہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بچنے والا کوئی بھی چیز نہیں۔ ظاہر میں تو اپنی خود آپ کو نہیں کہہ رہا، جانے محترم یہ نفس کی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو 3 چیزیں بتائی ہیں اس کا ایک آخری حصہ آپ کی خدمت میں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جب تک جس چیز کو پسند نہ کرو نہیں کھاؤ، کیونکہ ایسا کرنا حماقت اور جہالت لے کر آتا ہے۔ دوسرا جب بھوک لگے تب کھاؤ۔ تیسرا امام فرماتے ہیں کہ جو بھی غذا کھاؤ حلال کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ، یعنی ظاہر ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کھانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ بہرحال الحمدللہ پڑھے، اور یہ بہرحال آداب ہے، روایت ہے کھانے سے پہلے انسان کو ہاتھ دھونے چاہیے، ہاتھ دھونے سے اور وہ جو ہاتھ کھانے سے پہلے دھو اس کو نہ سکھاؤ، کہتے ہیں روایات ہے چھٹے امام سے کہ جب تک تمہارے ہاتھ گیلے رہیں گے تمہارے کھانے میں برکت رہتی ہے۔ اور بہرحال اس طرح اور بہت سارے آداب ہیں، بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور انشاءاللہ کل جو توفیق ہوئی تو کل باقی حصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ جانے محترم